السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 158، سورۃ الاعراف۔ آیات ہیں 58 سے لے کر 67 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا کذلک نصرف الآیات لقوم یشکرون۔ گزشتہ صفحے کے آخر میں ذکر ہوا تھا بادل پانی لے کر ہم اس کے سے پانی برساتے ہیں اور کھیتی ہریالی ہو جاتی ہے اور پھل فروٹ میوے پیدا کرتے ہیں۔ تو اب اسی تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے کہ اور صاف ستھری زمین، بلد الطیب، یعنی وہ جو ہے اپنی پیداوار خوب دیتی ہے اپنے رب کے حکم سے، اور جو خراب زمین ہے وہ بہت کم دیتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اسی طرح طرح سے ہمارے دلائل کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ایسی قوم کے لیے جو قدرداں ہیں، شکر کر بجا لاتے ہیں۔ تو یہاں ستھری زمین، خراب زمین، تو تعلیمات رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی بارش کی طرح ہیں کہ جب وہ بارش سے اچھی زمین پھلتی ہے پھولتی ہے، اسی طرح کے تعلیمات رسول ہیں کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جن کے ضمیر درست نہیں، حجت بازی، وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اب رخ ہو رہا ہے نوح علیہ السلام کی طرف، تو سنیے۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف، تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور مجھے اندیشہ ہے تم پر بڑے دن کے عذاب کا۔ یوم عظیم یعنی موصوف صفت، بڑے دن کا عذاب کا۔ یہ نوح علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا چونکہ حالات قریش کے اور قوم نوح کے یکساں تھے، ملتے جلتے، اور اسے بھی نوٹ کر لیں کہ شرک کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ قوم نوح سے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نوح علیہ السلام کی قوم تک۔ پھر ان میں شرک کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ ان کے بڑے اسلاف جسے ہم کہتے ہیں، جب یہ وفات پا چکے تو انہوں نے ان کی شکلیں بنائیں۔ ظاہر ہے کہ اس وقت وہ پتھروں کی لکڑوں پر بناتے تھے مورتیوں کی شکل، اور اس لیے بنائے تاکہ ان کا ذکر باقی رہے اور ہم بھی ذکر کرتے رہیں۔ اس طرح شرک کی بنیاد ڈالی گئی، اور پھر مختلف شکلیں اس کی اختیار کی گئیں۔ تو نوح علیہ السلام ان کے لیے بھیجے گئے۔ تو اب جب یہ دعوت پہنچائی نوح علیہ السلام نے، تو قوم کا رد عمل سنیے گا۔ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين۔ ان کی قوم کے سردار کہتے ہیں، کہا کہ ہم تو تجھے اے نوح سری گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ، دیکھیے، یعنی بتوں کی پوجا کرتے کرتے ان کی عقل ایسی ماری گئی کہ جو حق ہے، جو حکمت کی باتیں ہیں، ایک اللہ کی عبادت، اسے وہ گمراہی کہہ رہے ہیں، اور اپنی گمراہی کو حق کہہ رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے۔ دیکھیے کیسے سمجھا رہے ہیں۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ بولے میری قوم، مجھے کوئی گمراہی نہیں ہے، لیکن میں رسول ہوں
سارے جہاں کے رب سے، اور وہ رب مانتے تھے، جانتے تھے. تو یہ نصیحت کر رہے ہیں. اور مزید أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. میں تمہیں میرے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں، اور صرف یہی نہیں، نصیحت کر رہا ہوں تمہیں، یعنی خیر خواہ بھی ہوں تمہارا، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو تم نہیں جانتے. اس لیے کہ فرق ہے مجھ میں تم میں وحی الہی کا، لہذا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اچھا، مزید نصیحت کرتے جا رہے ہیں طرح طرح سے، چاہے ان کا رد عمل کیسا بھی ہو، مگر سنیے مزید. أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کیا تمہیں تعجب ہوا اس بات پر کہ ذکر آیا تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے؟ ذکر یعنی نصیحت. کس پر؟ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ، تمہیں میں کا ایک فرد. ایسا نہیں کہ دوسری بولی بولتا ہے تاکہ تمہیں آگاہ کرے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی تمہارے ہی مقصد کی خاطر تمہیں میں سے، اور مقصد کیا؟ آگاہ کرے، تم اس کی ہدایت کو سنو، پرہیزگار بن جاؤ، اور رحم تم پر کیا جائے، یہ مقصد ہے. مگر اس قدر طرح طرح سے سمجھانے کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا؟ سنیے. فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ. جھٹلایا، طرح طرح سے سمجھنے کے باوجود بھی انہوں نے جھٹلایا قوم انہوں نے. تو ہم نے نوح کو علیہ السلام اور جو آپ کے ساتھ میں تھے کشتی میں بٹھا کر نجات دی، اور غرق کر دیا جو انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. اس لیے کہ وہ اندھی قوم تھی. اب جب اندھی قوم ہے تو دیکھ نہیں سکتے تو عبرت حاصل نہیں کر سکتے. یعنی اس طریقے سے دل سے اندھے، حالانکہ آنکھیں تھیں، مگر ان آنکھوں کا کیا فائدہ جو دیکھ نہیں رہے، تو وہ اندھوں کے برابر ہے. اب رخ ہو رہا ہے قوم عاد کی طرف. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. انہوں نے کہا کہ میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہیں اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. کیا تم پرہیزگاری نہیں اختیار کرو گے؟ افلا تتقون. تو اب قوم نوح کی طرح ان کا بھی جواب سنیے گا. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. اللہ اللہ، کیا جواب دے رہے ہیں؟ جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا ان کے سردار، یعنی ہود علیہ السلام کی قوم کے کافر، ان کے سردار کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو تو سفاہت، بیوقوفی، حماقت میں دیکھ رہے ہیں، اور ہم تو آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں. اللہ اللہ، دیکھیں کیسی جرأت کی. جو حکمت کی باتیں بتلا رہا ہے اسے بیوقوفی، اور ان کی باتیں حکمت کے خلاف، اپنے آپ کو خود اچھا سمجھ رہے ہیں. پھر بھی ہود علیہ السلام نصیحت کر رہے ہیں نوح علیہ السلام کی طرح. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. یا قومی، اے میری قوم، جی مجھے کوئی حماقت، کوئی بیوقوفی نہیں ہے. جی حقیقت یہ ہے کہ میں سارے جہاں والوں کا جو رب ہے اس کا رسول ہوں، اس کی جانب سے بھیجا گیا ہوں. اب یہ قصہ اس صفحے پر ختم نہیں ہو رہا ہے، بلکہ بقیہ اگلے صفحے پر آئے گا.
اور ہم چونکہ پابند ہیں ڈیلی 1 پیج کے شعبے سے 1 پیج کا، تو انشاءاللہ آئندہ اس سے جڑیں گے۔ اب یہ کہ دیکھیے آپ اس صفحے میں جو برسات کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے، برسات اور تعلیمات رسول، جی، اور اس کے بعد شرک کی ابتدا، اس کا آغاز، اور پھر ہود علیہ السلام کی قوم کا قصہ جو ابھی آدھا باقی ہے، یعنی بقیہ تتمہ۔ تو آپ جڑے رہیے گا، ہم دعا کرتے ہیں ہمیں اور آپ کو اس قرآن سے جڑنے کی بدولت ہمیں نیک توفیق دے، اور ہمیشہ مانگنا ہو تو بھرپور مانگے، ہمیں، ہماری اولاد، ہماری نسل، اولاد نسل تک اس اسلام کو، اس قرآن کو زندہ رکھ۔ تو پھر ملتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔